مصطفیٰ کے دین کی جو ہے شمعیں اور کرنیں پھوٹا کرتی ہیں. اور میں اگر جرت کر رہا ہوں اس بات کی کہ میں آپ تک یہ بات پہنچاؤں، المیہ ہمارے یہاں پر یہ ہے کہ بعض لوگ ہمارے یہاں مسلمانوں میں، کچھ لوگ ہمارے یہاں مسلمانوں میں اگر انہوں نے عصری تعلیم میں بچوں کو ڈالا ہے تو دینی تعلیم سے وہ جو ہے بے بہرا ہیں، دور ہو گئے ہیں. اور کسی نے اگر دینی تعلیم بچے کو دینے کی کوشش کی ہے تو وہ دینی تعلیم دنیاوی اعتبار سے بھی کام کرتی ہے اور دینی اعتبار سے بھی کام کرتی ہے. ایک سروے ہوا ہے، میں نے وہ سروے پڑھا اور مدارس کے تعلق سے وہ سروے ہوا کہ علماء کی ٹیم جو عالم ہیں، حافظ ہیں، حفاظ ہیں، قراء ہیں، آج تک کا اس ملک کے اندر یہ ریکارڈ ہے کہ کم سے کم جو علماء ہیں اور حفاظ و قراء ہیں ان میں سے 85% لوگ ایسے ہیں کہ برسرے روزگار وہ لوگ ہیں جو دین پڑھتے ہیں، جو قرآن پڑھتے ہیں، جو حدیث پڑھتے ہیں. تو 85% لوگ ایسے ہیں کہ وہ سب کے سب برسرے روزگار ہیں. کوئی اگر ٹیوشن پڑھا رہا ہے تو روزگار اس کے پاس ہے، امامت کر رہا ہے تو روزگار اس کے پاس ہے. لیکن یہ سروے ہوا ہے کہ اسکول کے پڑھنے والے بچے 15% مسلمانوں میں ایسے ہیں کہ کامیابی کی منزل تک وہ پہنچے ہیں. باقی 85% بچے جو ہیں، لوگ جو ہیں، وہ روزگار سے نہیں ہیں، بے روزگار ہیں. یہ بے روزگار کیوں؟ یہ صدقہ ہے محمد الرسول اللہ کے دین کا. یہ صدقہ ہے محمد الرسول اللہ کے دین کا کہ قرآن پڑھنے والا اگر دنیاوی تعلیم اس کے پاس نہیں بھی ہے لیکن اس کے پاس روزگار ہے، اگر 3000 کی تنخواہ بھی اس کے پاس ہے تو عزت کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہا ہے، اپنی فیملی کو چلا رہا ہے. اور میں اس بات کو بھی کہنے میں کوئی عار محسوس نہیں کروں گا، کوئی عار محسوس نہیں کروں گا. جو آپ کہہ رہے ہیں 3000 تنخواہ، یہ قوم کی غلطی ہے نا، یہ قوم کی ہے نا. وارثان رسول جو یہ بیٹھے ہیں، قال رسول قال اللہ کی صدائیں جو ان کی زبانوں سے نکلتی ہیں، ان کو ہم 3000 روپے، 2000 روپے، 5000 روپے، کیا ہمیں شرم نہیں آنا چاہیے؟ ہمیں اس پر شرم آنا چاہیے کہ وہ جو مسجد کا امام 5 وقت آپ کو نماز پڑھا رہا ہے، اصل مبلغ وہ ہے دین کا. ہمیں ممبر و محراب ملے ہیں، ہم تو تقریر کر کے چلے جائیں گے. اور یاد رکھیں ممبروں کا، میں بڑی جرت سے اس بات کو کہہ رہا ہوں، ممبروں کا بھی استعمال صحیح نہیں ہو رہا ہے. آج معاشی حالت دیکھ لیجئے مسلمانوں کی، آج سماجی حالت دیکھ لیجئے مسلمانوں کی. کیا بات ہے، ممبروں سے وہ جو بنیادی چیزیں ہیں وہ کیوں بیان نہیں ہوتی؟ اگر بیان کرے گا تو چودھری صاحب جو ہے ناراض ہو جائیں گے، ممبر صاحب ناراض ہو جائیں گے، محلے کے جو وہ بڑے صاحب ہیں وہ ناراض ہو جائیں گے. اللہ کا فضل ہے، یہ میرے اوپر سرکار کا فیض ہے، یہ غوث اعظم کا فیض ہے، اعلیٰ حضرت کا کرم ہے میرے اوپر، میرے مرشد تاج الشریعہ کا میرے اوپر فضل ہے. الحمدللہ، چاہے جج بیٹھا ہو، سی جی ایم بیٹھا ہو، اے ڈی جی بیٹھا ہو، ڈسٹرکٹ جج بیٹھا ہو، مجھے جو کہنا ہے، اور میں یہ کہتا ہوں کہ میں اتنی بے باکی سے جو بول رہا ہوں یہ میرے جملے نہیں ہیں. اپنے جملے ہوتے تو روک لیتا، کیونکہ مصطفیٰ کے دین کے جملے ہیں، اس لیے میں ان کو کہہ رہا ہوں. پوچھے وکیل صاحب سے، بڑے بڑے اچھے وکلا نیچے سر جھکا کر بیٹھے ہوتے ہیں، کسی کی جرت نہیں ہے کہ جو سوال کر لے. کیوں کرے گا سوال؟ بھئی سوال کیوں کرے گا؟ مصطفیٰ کے دین کی بات ہے نا. میں اپنی ذات کے لیے کہوں، اپنے جملے کہوں تو بے شک وہ سوال کر سکتا ہے، مگر ممبروں کا صحیح استعمال نہیں ہو رہا ہے. آج گھروں کی ناچاکیاں ہم نے دیکھی ہیں، اس پر میں نے پوری سیریز بیان کی ہے، کم سے کم 6-7 جمعوں میں. ذرا سی باتوں پر تنازع ہیں، اور تنازع یہاں تک پہنچ جاتے ہیں کہ پولیس چوکی تک وہ تنازع پہنچ جاتے ہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے، بیٹی میری جو ہے پریشان رہ رہی ہے، ذرا سی بات پر بیٹی پریشان رہ رہی ہے، پھر وہ گھر بیٹی بیٹھ جاتی ہے، پھر اس کے لڑکے کے خلاف جو ہے مقدمے ہوتے ہیں. اور یہاں تک مقدمے ہوتے ہیں کہ اس کے بھائی نے میرے ساتھ یہ کیا ہے، اس کے دیور نے میرے ساتھ یہ کیا ہے، اس کے باپ نے میرے ساتھ یہ کیا ہے. یہاں تک مقدمے ہوئے ہیں، پوچھیں جو وکیل صاحب سے، یہ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں تک. اور پھر ہمارے فیصلے کون سنتا ہے؟
غیر سنتا ہے. ہماری مائیں، ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں دیکھیں آج کچہریوں کی سیڑھیوں پہ کس طریقے سے گھومتی ہوتی ہیں. کوئی غیر نظر آتا ہے؟ 2%، 1%. کیا بات ہے؟ کیا ہم ارے ممبروں پر، محرابوں پر جن لوگوں کو اللہ نے فائز کیا ہے، ارے تمہارے پاس وہ طاقت ہے کہ قوم کی تقدیر تم ان ممبروں سے بدل سکتے ہو. صحیح حق بات پہنچاؤ نا. ڈر کس بات کا ہے؟ رزق کا مالک اللہ ہے، روزی کا مالک اللہ ہے. جو اللہ نے ہماری تقدیر میں لکھ رکھا ہے اسے کوئی چھین نہیں سکتا ہے. اور اگر ہماری تقدیر میں جو چیز نہیں لکھی ہے، کچھ بھی کر لو، چودھری صاحب کو راضی کر لو، جو ہے متولی صاحب کو راضی کر لو، صدر صاحب کو راضی کر لو، وہ آپ کو ملنے والی نہیں ہے. اور پھر آگے سنیے، امام کوئی اگر ممبر سے کہہ بھی دیتا ہے، کہہ دیتا ہے کہ تیرے گھر میں اگر شادی ہو رہی ہے تو ڈی جے نہیں بجنا چاہیے، تیرے یہاں نکاح نہیں پڑھاؤں گا، تو وہ 10 لوگوں کو لے کر کھڑا ہو جاتا ہے، یہ امام اچھا نہیں ہے، اس کو نکالیے. 10 لوگوں کو لے کر کھڑا ہو جاتا ہے کہ اس کو نکالیے. حضرت معذرت کے ساتھ مجھے بہت کچھ کہنا تھا کہ وہ 10 لوگوں کو لے کر کھڑا ہو جاتا ہے. کس کے خلاف کھڑا ہو رہا ہے؟ وارثان رسول کے خلاف کھڑا ہو رہا ہے. وہ جو رسول اللہ کی بات کر رہا ہے اس کے لیے کھڑا ہو رہا ہے. وہ جو رسول اللہ کی تعلیم تم کو دے رہا ہے اس کے خلاف کھڑا ہو رہا ہے. یاد رکھیں. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ چوکوں میں جا کر ان اماموں کی جو ہے برائیاں ہوتی ہیں، غیبتیں ہوتی ہیں. میں ایک واقعہ آپ کو سناؤں. بتاؤ، جس امام کی آپ غیبت کر رہے ہو، جو وارث رسول ہے، وہ رسول اللہ کے منبر پر کھڑا ہوا ہے، چوک میں جا کر جو ہے اس کے خلاف تم بغاوتیں لگائے ہوئے ہو، تو کیا رسول تم سے راضی ہو جائے گا؟ کیا خدا تم سے راضی ہو جائے گا؟ ایک شخص ہے مدینے کے اندر، چھوٹا سا واقعہ سنا کر اپنی بات کو آپ کو ختم کر دیتا ہوں. ایک شخص ہے مدینے کے اندر، وہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہو جاتا ہے. وصال کے بعد اس شخص کا یہ معمول تھا کہ روزانہ حضور کے قبر انور پر حاضری دیتا تھا، روزانہ حاضر دیتا تھا. اور ہوتا یہ تھا، اس حاضری کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ حضور اس کے خواب میں روزانہ تشریف لایا کرتے تھے. حضور اس کے خواب میں روزانہ تشریف لاتے تھے. وہ آتا تھا، صلاۃ و سلام پڑھتا تھا، رسول اللہ سے عقیدت و محبت کا اظہار کرتا تھا. رات کو سوتا تھا، مصطفیٰ کا دیدار ہو جایا کرتا تھا. رات کو سوتا تھا، مصطفیٰ کا دیدار ہو جایا کرتا تھا. ایک دن یہ ہوا کہ حضور کے روزے پر آیا، حاضری دی، صلاۃ و سلام پڑھا، عقیدت کا اظہار کیا اور مدینے کے بازار میں چلا گیا. میں علماء سے بھی کہتا ہوں اور عوام سے بھی کہتا ہوں اس بات کو، جب بازار میں چلا گیا، ایک کتب خانے کے اندر گیا، تاریخ مدینہ پر اس نے ایک کتاب لی، خریدی، اور اس کتاب کو لا کر جو ہے گھر کے اندر رکھ دیا. بات ختم ہو گئی. اب دوسرے دن ہوا یہ، رسول اللہ کی بارگاہ میں پھر پہنچا، اور پہنچنے کے بعد کہا، یا رسول اللہ، آج تک اپنا دیدار سے آپ مجھے مشرف کیا کرتے تھے، رات آپ خواب میں نہیں آئے، کیا بات ہے؟ کیا مجھ سے غلطی ہو گئی ہے؟ مجھ سے کیا غلطی ہو گئی ہے؟ اب وہ روتا ہے، پیٹتا ہے، سر کو نوچتا ہے، یا رسول اللہ آپ خواب میں نہیں آ رہے ہیں. 1 دن ہو گیا، 2 دن ہو گئے، 3 دن ہو گئے، حتیٰ کہ 15 دن گزر گئے. جب 15 دن گزر گئے، بارگاہ رسالت میں پھر آیا، قبر انور کے قریب آیا، لوٹنے لگا، رونے لگا، اپنا حال بے حال کرنے لگا. لہذا اس دن اٹھنے کے بعد پھر گھر پر پہنچا. 15 دن کے بعد دیکھا کہ مصطفیٰ پھر اس کے خواب میں آ جاتے ہیں. مصطفیٰ پھر اس کے خواب میں آ جاتے ہیں. پہلا سوال یہ کرتا ہے، یا رسول اللہ، اپنی زیارت سے روزانہ مشرف کرایا کرتے تھے، 15 دن کا گیپ ہو گیا ہے، آپ خواب میں نہیں آئے، یا رسول اللہ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی، کوئی گستاخی ہو گئی؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں اس سے کہا، اور یہ بات یاد رکھیں، حدیث پاک ہے کہ اللہ کے رسول کو جس نے خواب میں دیکھا، حضور فرماتے ہیں اس نے مجھے ہی خواب میں دیکھا، شیطان میری شکل میں نہیں آ سکتا. اور آج بھی مصطفیٰ جس کے خواب میں آ جائیں، ولایت کا منصب اس کو مل جایا کرتا ہے. آج بھی آ جائیں. مگر یہ خواب میں کب آئیں گے؟ حضور خواب میں آج بھی آ جائیں گے. اپنے دیوانوں کو، اپنے غلاموں کو اپنی زیارت سے مشرف آج بھی کرا دیں گے. اللہ نے آپ کو وہ طاقت عطا فرمائی ہے. لوگ چاہے کچھ کہتے ہوں،
کچھ کتابوں میں لکھتے ہوں، کوئی عقیدہ رکھا ہو، لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام اپنی مرضی سے جہاں چاہیں جا سکتے ہیں، اللہ نے آپ کو یہ اختیار عطا فرمایا ہے۔ پہلا سوال یہ کیا، یا رسول اللہ آپ خواب میں نہیں آئے، کیا بات ہے؟ کیا مجھ سے کوئی گستاخی ہو گئی؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں نہیں، تجھ سے کوئی گستاخی نہیں ہوئی، درود پاک بھی برابر پڑھتا ہے، قرآن عظیم کی تلاوت بھی برابر کرتا ہے، تو مجھ پر درود و سلام کے نذرانے بھی برابر بھیجتا ہے۔ یا رسول اللہ پھر کیا غلطی ہوئی؟ نماز قضا ہو گئی؟ نہیں یا رسول اللہ، اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، تجھ سے نماز بھی قضا نہیں ہوئی ہے۔ تو وہ کون سی غلطی ہوئی کہ جس کی بنا پر یا رسول اللہ اپنی زیارت سے آپ نے معروم کرا دیا، مجھے کر دیا؟ اب وہ جملہ سنیے، کہا کچھ نہیں، تو ایک روز میرے در پر آیا، قبر انور پر آیا، تو نے صلاۃ و سلام پڑھا، درود کے نذرانے پڑھے اور مدینے کے بازاروں میں پہنچ گیا، کتاب خریدی، اور کتاب خریدنے کے بعد تو نے اپنی جا کے لائبریری کے اندر اس کو رکھ دیا کہ یا رسول اللہ میں نے تو اس کا ابھی مطالعہ بھی نہیں کیا ہے، صرف خریدی تھی اور لا کر رکھ دیا تھا۔ کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ تو نے اس کا مطالعہ کیا ہو نہ کیا ہو، میں تیرے خواب میں اس لیے نہیں آیا کہ اس کتاب کے اندر میرے ابو بکر کی غیبتیں لکھی ہوئی ہیں، اس لیے میں تیرے خواب میں نہیں آیا ہوں، میں اس لیے تیرے خواب میں نہیں آیا ہوں۔ اب دیکھیے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی تو وارثان رسول ہیں، وارث ہیں، امیر المومنین ہیں، اور جن لوگوں کو اللہ نے یہ منصب عطا کیا ہے کہ منبر رسول پر کھڑے ہو کر، محراب میں کھڑے ہو کر آپ کو نمازیں ادا کرا رہے ہیں، وہ امام آپ کو نمازیں ادا کرا رہا ہے، اور آپ چوک میں آ کر اس کے لیے اس کے خلاف غیبتیں کرتے ہوں، اس کی برائیاں کرتے ہوں، تو بتاؤ مصطفیٰ جان رحمت آپ کے خواب میں آ سکتے ہیں؟ کبھی نہیں آ سکتے۔ ارے مصطفیٰ جان رحمت کی بات بہت بڑی رہی، ان کے غلام بھی کبھی خوابوں میں نہیں آئیں گے۔ اور میں یہ بات کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول کو اگر راضی کرنا ہے تو یہ تو بات قرآن نے دو ٹوک کہہ دی ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، یہ بات دو ٹوک کہہ دی ہے، لیکن ایک بات اور یاد رکھیں، کیونکہ دین کے یہ وارث ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء، اللہ کے رسول نے ان علماء کو جو ہے اپنے دین کا وارث بتایا ہے۔ اگر ان سے نفرت کرنا شروع کر دی، سمجھ لو دنیا میں بھی تمہاری عزت نہیں ہوگی، ایسا نہ ہو کہ قبر میں بھی تمہاری کہیں جو ہے کھچائی نہ ہو جائے اور ڈنڈے نہ پڑیں اور تمہارے اوپر کہیں عذاب نہ ہو، اس لیے کہ جب رسول اللہ کا ایک وارث، اس کی غیبتیں کتاب میں لکھی ہوئی تھیں، اس کو یہ پتہ بھی نہیں تھا کہ اس میں ابو بکر صدیق کے خلاف غیبتیں لکھی ہیں، مصطفیٰ نے اپنی زیارت سے محروم کر دیا۔ تو پھر یاد رکھو ان اماموں کی جو ہے تم قدر کیا کرو، یہ علم والے ہیں، اور یاد رکھو کم سے کم اتنا تو کرو، میں اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں، اتنا تو کرو، سب سے پہلے فرمایا کہ عالم بنو، عالم بنو، کوشش کرو کہ عالم بنو، اور یہ بھی نہ ہو سکے تو متعلم بنو، اور یہ بھی نہ ہو سکے تو علم والوں سے محبت کرنا شروع کر دو، اور یہ بھی نہ ہو سکے محبت بھی نہیں کر رہے ہو، اگر تمہاری محبت دلوں میں جگہ محبت نہیں کر رہی ہے تو علم والوں کی صحبت میں بیٹھنا شروع کر دو۔ ان چاروں چیزوں میں سے ایک چیز کو اپنا لو، اللہ نے چاہا یہی وارثان رسول کے صدقے میں اللہ تمہیں جنت عطا فرما دے گا، تمہیں جنت عطا فرما دے گا۔ امام کھڑے ہو کر یہ کہتا ہے تیری یہاں ڈی جے نہیں بجنا چاہیے، میں نے ابھی عرض کیا ذرا کیا کہتے ہیں، مجھ سے ایک جگہ کا حضرت مجھ سے کیا کہا ذرا دیر کی تو بات ہے صاحب، ڈی جے بج رہا ہے 5-10 منٹ میں بات ختم کر دیں گے، ذرا دیر کی تو بات ہے، ذرا دیر کی بات ہے، گناہ کرنے میں ذرا دیر تو کوئی چوٹ آپ کو لگ جائے، آپ کے پیر میں کوئی فریکچر ہو، ذرا دیر میں تو لگتی ہے، صحیح ہونے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ مہینے لگ جاتے ہیں۔ گناہ کر لیجئے، کسی سے زنا کر لیجئے، ذرا دیر کی تو لذت ہے، لیکن اس کی سزا دیکھیے، سزا سنی ہے قرآن میں، یہ ذرا دیر کی تو جو بات کہہ رہا ہے کہ صاحب ذرا دیر کی تو بات ہے، یہ تجھے جہنم کے دروازے تک لے جائے گی اور جہنم کے گڑھے میں تجھے گرا دے گی۔
یاد رکھو حضور کی نعتیں جس محبت سے سنی ہیں، حضور کے فرمان کو بھی اسی طریقے سے سینے سے چسپا کر لو۔ حضور کی نعتیں جس طریقے سے سن رہے ہیں، حضور کے ان وارثوں کو جس طریقے سے سن رہے ہیں، اس سوشل جو میڈیا کو دیکھا آپ نے، سوشل میڈیا نے اس قوم کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ جن کے ہاتھوں میں قرآن ہونا چاہیے تھا موبائل ہیں، جن کے ہاتھوں میں حدیث کی کتاب ہونا چاہیے تھا موبائل ہے، جن کے ہاتھوں میں تسبیحاں ہونا چاہیے تھی موبائل ہے، فیس بک ہے، واٹس ایپ ہے۔ اس نے جو ہے پوری قوم کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے۔ لہذا میں آخری بات آپ سے عرض کر رہا ہوں، اگر قوم کو سنوارنا ہے تو سب سے پہلے اپنے گھر کو سنوارنا پڑے گا۔ ان بچوں سے موبائل اپنے ہاتھوں سے لے لیجئے، نہیں تو قوم کا بیڑا غرق ہونا طے ہے، اور ہو رہا ہے بھائی۔ لہذا ان علماء سے بھی کہتا ہوں نہ ڈرو، اس لیے نہ ڈرو کہ تم وارثان رسول ہو۔ تمہیں اگر 5000 کی تنخواہ مل رہی ہے تو اس پر صبر کرو۔ ارے تمہارے پاس تو ممبر و محراب ہے، رات کو تہجد میں اٹھ کر اللہ سے ذرا لو لگاؤ، باری تعالیٰ ان لوگوں نے 5000 کی تنخواہ، احکم الحاکمین تو تو ہے نا، رازق الرزاق تو تو ہے۔ ان ممبر پر کھڑے ہو کر، ان محرابوں میں کھڑے ہو کر مسجد میں جا کر سجدہ کرو رات کو، اور رات میں تہجد میں گڑا کر ذرا دعا مانگو، تیری تقدیر بھی اللہ پلٹ دے گا، اس لیے کہ تو غیر نہیں ہے، حضور کا تو اپنا ہے۔ تو کسی کے در پر بھیک مانگتا نہ پھر کہ میرے جو ہے شادی ہے، میرے یہاں یہ ہو گیا، میرے یہاں یہ ہو گیا۔ اللہ پر بھروسہ رکھ، انشاءاللہ اللہ دوسروں کو کھلا رہا ہے، تو وارثان رسول ہے، تجھے بھی بھوکا نہیں رکھے گا، تجھے بھی بھوکا نہیں رکھے گا۔ لہذا میری گزارش ہے، اتنے علماء کو آپ نے سنا ہے، حضرت علامہ شمس الدین صاحب، مفتی شمس الدین صاحب قبلہ میرے اساتذہ میں ہی ہیں، اور میں علماء کی بڑی قدر کرتا ہوں، لیکن سارے علماء کی قدر نہیں کرتا۔ میں ان علماء کی قدر کرتا ہوں جو مصطفیٰ کے وفادار ہیں، جو مصطفیٰ کے وفادار ہیں، اور جو مصطفیٰ کا وفادار نہیں تو وہ کس کا وفادار ہوگا بھائی؟ وہ کیسا عالم، وہ کیسا عالم ہے؟ ان کی قدر کیا کرو جو مصطفیٰ کے وفادار ہیں۔ وارثان مصطفیٰ کی تم قدر کرو گے، اللہ تمہاری قدر کرے گا، اس دنیا میں بھی تمہارے مرتبے کو اونچا کرے گا۔ قرآن نے کہا والذین اوتوا العلم درجات، جن کو اللہ نے علم عطا کیا اللہ نے ان کے درجوں کو بلند کیا ہوا ہے۔ اس سے بڑی کیا بات ہوگی کہ اللہ نے تمہیں علم سے نوازا ہے، تمہیں دولت کتنی بڑی عطا فرمائی ہے۔ قرآن تم نے چھوٹے چھوٹے بچوں نے 5 10 11 سال کے بچوں نے الحمدللہ قرآن کو اپنے سینوں میں محفوظ کر دیا ہے، قرآن کو اپنے سینوں میں انہوں نے لے لیا ہے۔ بتائیے اس سے بڑی دولت کوئی ہو سکتی ہے؟ کوئی دولت نہیں ہو سکتی۔ دنیا و ماورا جو بھی دنیا میں ہے وہ ایک طرف رکھو، قرآن کی بات اور ہے، قرآن کی بات تو بہت بڑی ہے۔ کلمہ طیبہ آپ کا ایمان، جو ایمان ہے آپ کا، اس کی قیمت یہ ہے کہ دنیا و دنیا کا میں ماورا جو دنیا میں جو کچھ ہے وہ ایک پلے میں رکھ دو، اور دنیا میں جو کچھ ہے وہ ایک پلے میں رکھ دو، اور مصطفیٰ کا کلمہ ایک پلے میں رکھ دو، پھر بھی جو ہے یہ کلمہ بھاری ہے، پھر بھی یہ بھاری ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے پروردگار عالم جل وعلا اس ادارے کو ہمیشہ قائم رکھے، جس طریقے سے اس میں دین کا کام ہو رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائے۔ اور یاد رکھیں، اگر اجازت ہو تو 1 منٹ میں 2 جملے اور کہہ دوں، باقی حضرت وضاحت فرما دیں گے۔ سب سے پہلے اپنے گھر سے اصلاح کرنے کی کوشش کرو۔ حضور کا وہ فرمان 3 باتیں، تمہارے یہاں گھر جب اولاد پیدا ہو جائے نا تو اس کو اچھا نام سے نوازو، اچھے نام سے، للو بپو چپو یہ سب مت رکھو، انبیاء کے نام رکھو، اور محمد الرسول اللہ کا نام محمد کتنا پیارا ہے، اس نام کو رکھو، اس نام سے تمہیں جو ہے محشر میں پکارا جائے گا۔ یہ پہلا کام ہے، یہ پہلا حق ہے ماں باپ کا۔ اور دوسرا حق یہ ہے کہ جب وہ 7 سال کا ہو جائے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ان چیزوں کا، جب وہ 7 سال کا ہو جائے نماز کا حکم دیجئے، اس کے بستر کو الگ کر دیجئے، اس کو ادب سکھائیے، حضور کی تعظیم سکھائیے، حضور کا عشق سکھائیے، قرآن کی تعلیم دیجئے، قرآن کی تعلیم دیجئے۔ اور جب یہ سب آپ کریں گے، تیسری بات فرمائی کہ جب وہ جوان ہو جائے
تو اچھی جگہ اس کا یعنی نیک دیکھ کر اس کی شادی کر دیجئے، اس کا نکاح کر دیجئے۔ مگر یہاں بڑا برا حال ہے، بہت برا حال ہے، عجیب حال ہے۔ سب سے زیادہ یہ بیماری، کینسر سے زیادہ بڑی بیماری ہمارے یہاں یہ پیدا ہو گئی ہے، لڑکی کیسی بھی ہو، کار چاہیے، ڈیزائر چاہیے، انووا چاہیے، یہ چاہیے، وہ چاہیے۔ پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے آپ نہیں دیکھتے۔ آپ تو کوئی کچہری پہنچتا ہے، میں تو اس کچہری کی مسجد میں امامت کرتا ہوں، اللہ کے فضل سے میں دیکھتا ہوں کہ قوم کا حال کیا ہے۔ ہاں میں بس اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں، کیونکہ حضرت بہت دور سے آئے ہیں اور جانا بھی ہے۔ ہاں پراپرٹی چاہیے اس کو۔ یاد رکھیں جو حدیث پاک میں اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، بات کو اپنی ختم کر رہا ہوں حضرت، میں سمیٹ رہا ہوں بات کو سمیٹ رہا ہوں۔ 4 چیزوں کو بیان کیا حضور نے۔ مال کی وجہ سے لوگ شادی کرتے ہیں، دولت کی وجہ سے، نسب کے حسب کی وجہ سے شادی کرتے ہیں، اور جمال کی وجہ سے شادی کرتے ہیں، اور چوتھا جو ہے دین کی وجہ سے۔ حضور سے پوچھا حضور کیا کریں؟ کہا تم دین والی سے فاظفر لذات الدین، دین والی سے شادی کر لو۔ آخری بات میں کہہ رہا ہوں، اس بات کو یاد رکھیں، تمہارے گھروں میں برکتیں کیوں نہیں ہیں؟ اس ضمن میں صاحب فتح الباری ایک حدیث لے کر آئے ہیں، اور اس کو کہہ کے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ میں معذرت